سیرت جب مدفن ہوا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ آپ کے لیے وہ یہ کہ یہ پورا علم سیرت کا اپنی تدوین کہتے ہیں کمپائلیشن، سمجھتے ہیں اس کو کمپائل کرنے کے بعد یہ 4 شخصیات کے کندھوں کے اوپر کھڑا ہوا. میں بات کر رہا ہوں کمپائل جن لوگوں نے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں وہ بعد کے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ ویسے صحابہ میں جو پہلے شخص جن سے سیرت کا لکھنا یا جمع کرنا ہے وہ عروہ ابن زبیر. 4 افراد ویسے آپ نوٹ کر لیں کون، کیونکہ آپ کو یہ بار بار ان کے حوالے آئیں گے. پہلے محمد ابن اسحاق کا نام آتا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، محمد یہ ابن اسحاق کے نام ہے. اصل مسئلہ یہ کہ جو 4 نام ہیں میں 3 کا نام محمد، تو اب ظاہر بات ہے کہ فرق پھر باپ کے نام سے ہی ہو سکتا ہے، تینوں پھر اپنی کنیت کے اعتبار سے مشہور ہے. محمد ابن اسحاق ہیں، ان کی وفات 151 عیسوی کی. محمد ابن اسحاق یہ ابن اسحاق کہلاتے ہیں. دوسرے محمد ابن عمر واقدی ہیں، آپ نے واقدی کا نام تفسیری کتابوں میں ضرور دیکھا ہوگا، واقدی. محمد بن عمر واقدی، ان کی 107 ہجری کی وفات ہے. اور تیسرے جو ہے وہ محمد ابن سعد ہے، محمد ابن سعد. طبقات ابن سعد کا نام شاید 3 کتابوں میں آپ کی نظر سے گزرا ہو، طبقات ابن سعد، یہی محمد ابن سعد، ان کی کوئی 130 ہجری کی وفات. اور چوتھے جو ہے وہ عبد الملک ابن ہشام ہے. شاید آپ نے ابن ہشام، سیرت ابن ہشام کا نام سنا، یہ وہ ہے عبد الملک ابن ہشام. یہ 218 ہجری کی وفات ہے. لیکن یہ دونوں ابن ہشام بھی اور ابن سعد بھی یہ اپنی دونوں اپنی کتابوں میں واقدی اور ابن اسحاق کا ذکر بہت آپ کو کرتے ہوئے نظر آئے. آپ جب سیرت کی اس پر جائیں گے نا، روایت پر جائیں گے، تو عام طور پر اکثر چیزیں آپ کو ان 4 افراد کے پاس سے گزرتی ہوئی نظر آئے. اس کے اوپر یعنی جب وہ ترتیب کے بعد، یہ نہیں کہ جو حدیث ہے تو اس میں تو واقدی نہیں ہوگا، نہ قرآن میں واقدی ہوگا، نہ تاریخ واقدی نے لکھی ہے، نہ انصاف. میرا مطلب یہ ہے کہ ان جگہوں سے چیزوں کو کسی حد تک اکٹھا کر کے اس کو ایک شکل دینے کے اندر ان کا بہت بڑا حصہ ہے.